بہت بہت شکریہ آپ کا پاشا صاحب، آپ نے وقت نکالا۔ یہ بتائیے گا کہ اگر یہ تمام الزامات عمران خان پہ ثابت ہو جاتے ہیں، بشمول یہ کہ انہوں نے سائفر کو کنکوڈ کیا، سائفر کو انہوں نے جو ہے وہ اپنے فائدے کے لیے استعمال کیا، پھر اس کو گم کر دیا، ان تمام چیزوں کی سزا کیا ہوگی سر؟ بالکل، یہ آفیشیل سیکرٹ ایکٹ 1923 اس پہ لاگو ہوتا ہے۔ اس میں سیکشن 3 جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ کوئی راز افشا کرتے ہیں، ایسا ڈاکومنٹ آپ باہر لاتے ہیں، اس کے کنٹینٹس باہر لاتے ہیں، تو وہ سیکشن 3 اپلائی کرتی ہے، جس کی سزا اپ ٹو 14 ایئرز ہے۔ اور سیکشن 5 جو ہے وہ اپلائی کرتی ہے کہ کوئی ڈاکومنٹ، کوئی ایسا راز آپ مس پلیس کر دیتے ہیں، چوری کر دیتے ہیں یا اس کو کسی اور کو دے دیتے ہیں، تو پھر سیکشن 5 اپلائی ہوتی ہے، جس کی سزا 3 سال ہے۔ اچھا، ایک امپورٹنٹ ڈپلومیٹک ڈاکیومنٹ اس کو گم کر دینا یا چھپا لینا یا اس کے منٹس میں کسی طرح کی رد و بدل کرنا، یہ کیا اس کو غداری بھی کہا جائے گا؟ کیونکہ اس کو بعض لوگ غداری کے زمرے میں بھی لانا چاہ رہے ہیں، ٹریزن کے زمرے میں لانا چاہ رہے ہیں۔ نہیں، میں نہیں سمجھتا کہ ہائی ٹریزن میں یہ آتا ہے، کیونکہ دیکھیں سائفر نو ڈاؤٹ ایک ایسا آفیشیل ڈاکومنٹ ہے جو باہر نہیں نکلنا چاہیے تھا، اور اس وقت بھی آپ کو یاد ہوگا کہ بہت سارے جو قانونی ماہرین ہیں انہوں نے کہا تھا کہ عمران خان صاحب نے جس انداز میں سائفر کو ایک جلسہ عام میں لہرایا اور اس کے کنٹینٹس کو جلسہ پبلک کیا اور لوگوں کو بتایا بار بار، تو یہ چیز جو ہے آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کے خلاف ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر قانون نافذ کرنے والے اداروں نے کوئی کارروائی کرنی تھی تو اس وقت بھی ایف آئی آر درج ہو سکتی تھی۔ بہرحال اگر آج جو ہے وہ اعظم خان صاحب کی 164 کی سٹیٹمنٹ ریکارڈ کروانے کے بعد اگر یہ اس طرف جا رہے ہیں تو یہ کاگنیزیبل افینس بنتا ہے، اور اس کے جو ٹرائل ہے وہ سیشن جج لیول کا جو ہے وہ جج کرے گا، اسپیشلی امپاورڈ بائی دی فیڈرل گورنمنٹ۔ پاشا صاحب، اگر یہ کاگنیزیبل آفینس ہے اور اس میں یہ بھی اگر ثابت ہوتا ہے کہ ایک پبلک ڈاکیومنٹ تھا، ایک ڈپلومیٹک ڈاکیومنٹ تھا جو کہ پبلک تو نہیں تھا، اس کو استعمال کیا گیا پبلک نیریٹو شیپ کرنے کے لیے، یعنی پبلک کی عوام کی رائے پر اثر انداز ہونے کے لیے، تو اگر یہ ثابت ہوتا ہے تو کیا اس پہ بھی کوئی پکڑ ہے؟ کیا اس کی بھی سزا ہے؟ دیکھیں سائفر جو ہے وہ ایسا ڈاکومنٹ ہے جو کہ سیکرٹری خارجہ، وزیر خارجہ اور ضرورت پڑنے پہ چیف آف آرمی سٹاف اور پرائم منسٹر، یہ 4 اور 5 شخصیات ہیں جن کے پاس جاتا ہے، جنہوں نے دیکھنا ہوتا ہے۔ لیکن جب آپ جذباتی ہو کہ اس کے کنٹینٹس کو آپ باہر پبلکلی اس کو لے کے جاتے ہیں تو اٹ اماؤنٹس ٹو بی وائلیشن آف لا۔ تو کون سا قانون آتا ہے سر؟ کون سا قانون حرکت میں آئے گا؟ میں وہی آفیشیل سیکرٹ ایکٹ لاگو ہوتا ہے اس پہ۔ اور دیکھیں یہ بات تو ہم نے سنی کہ انہوں نے کہا جی وہ تو مجھ سے گم ہو گیا کہیں۔ اتنا امپورٹنٹ ڈاکومنٹ آپ نے گم کیسے کر دیا؟ اتنا لائٹ لیا آپ نے اس کو، یہ تو غلط بات ہے نا۔ ان کو اگر انہوں نے لہرایا ایک خاص موقع پہ اور اس کے بینیفٹ لیے اور وہ بینیفیشری ٹھہرے، کیونکہ وہیں سے بیانیہ جو ہے وہ خان صاحب کا بوسٹ اپ ہوا کہ یہ جناب یہ تو ایبسلیوٹلی ناٹ، اور یہ جو گورنمنٹ ہے یہ امپورٹڈ حکومت ہے، اور یہ چیزیں وہیں سے لے کے آئے نا، اسی سے انہوں نے ایمفیسس ڈرا کیا۔ یہ جو بیانیہ ان کا لیٹسٹ تھا اسی پہ گراؤنڈ، اسی پہ انہوں نے جو ہے پوری بلڈنگ کھڑی کی اپنے بیانیے کی، جس کا جو ہے وہ پورا 1 سال، اور پاپولیرٹی میں نو ڈاؤٹ کہ امریکہ مخالف، اسٹیبلشمنٹ مخالف جب آپ سلوگن لیتے ہیں اور عام پبلک جو ہے اس میں پاپولیرٹی یقینی ہے۔